یہ معنی نہیں رکھتا کہ ابن عباس نے کیا جواب دیا. مقابل میں علی ابن ابی طالب نے کیا جواب دیا؟ کہا ابن عباس اس جوتی کی قیمت تیری اس موجودہ حکومت سے کہیں بڑھ کر ہے. یہ جچتا تھا علی ابن ابی طالب کو کہ یہ کہے کہ اس جوتے کی قیمت زیادہ ہے اور اس کے مقابل میں وہ تخت خلافت کم تر اور پستر ہے. کیوں؟ وہ جوتی کے جس جوتے میں صرف علی ابن ابی طالب کے پاؤں آئے تھے لیکن مستر خلافت پر کتنے ہی نجس آ کر بیٹھے تھے. بنتا تھا علی ابن ابی طالب یہ کہے. تو حسن اس علی کا بیٹا ہے. دشمن نے کیا کہا؟ خلافت دے دو. تو کیا کیا؟ خلافت چاہیے، لے جا. لیکن بدلے میں حسن نے ایک کام کیا. وہ کیا کام ہے؟ اس کے چہرے پر موجود اسلام کے لبادے کو حسن ابن علی نے چاک کر دیا. اور یہ کام جنگ سے نہیں ہو سکتا تھا، یہ کام صلح کے ذریعے ہو سکتا تھا. کیسے؟ ایک بڑا غلط العام ہمارے ہاں مشہور ہے. کیا؟ حسن نے صلح کی اور حسین نے جنگ کی. نا، حسن سے صلح کی گئی، حسین سے جنگ کی گئی. کیونکہ ہمارا کوئی بھی امام جنگ پسند نہیں ہے، امن پسند ہے. اور یہ زیادتی ہوتی ہے. امام حسن کے ساتھ یہ جملہ بولا جاتا ہے، کیا؟ شہزادہ امن. یہ ہمارا دیا ہوا لقب نہیں ہے بھائی، یہ دشمن کا دیا ہوا لقب ہے. کیوں؟ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ شہزادہ امن ہے تو برابر میں دوسرا شہزادہ بھی موجود ہے نا، تو اس کے حصے میں کون سا لقب آئے گا؟ شہزادہ جنگ؟ نعوذ باللہ. یہ ہمارا دیا ہوا لقب نہیں ہے، یہ دشمن کا دیا ہوا لقب ہے. جنہوں نے تفسیر کربلا کرتے ہوئے یہ جملے اپنے ممبروں سے بیان کیے کہ حسن ابن علی چونکہ صلح پسند تھے اس لیے انہوں نے یزید کے باپ سے صلح کر لی تھی، اور حسین ابن علی تند مزاج تھے، سخت مزاج تھے، اسی لیے اسی باپ کے بیٹے سے جنگ کرنے پر تیار ہو گئے. یہ غلط تفسیر ہے. لہذا اس جملے کو بولتے ہوئے ذرا توجہ کریں. حسن ابن علی نے کیا کام کیا؟ حسن ابن علی نے دشمن کے منہ پر اس اسلام کے لبادے پر کو ایسا چاک کیا کہ رہتی دنیا تک کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا. اور اس لیے اہل تسنن کے ایک بہت بڑے عالم دین نے جب تاریخ کربلا کے اوپر یہ کتاب لکھی تو اس کے مقدمے میں اس بات کو درج کیا کہ تاریخ کربلا تو میں لکھ رہا ہوں لیکن یہ معرکہ کربلا اصل میں معرکہ حسینی نہیں بلکہ معرکہ حسنی ہے. اس لیے کہ وہ دشمن کہ جس کو حسن ابن علی نے بے نقاب کیا تھا، حسین نے آ کر اسی دشمن کے گلے پر خنجر پھیر کر بتایا کہ اگر میرے بھیا اس دشمن کو بے نقاب نہ کرتے تو آج مسلمانوں کو یہ پتہ نہ چلتا کہ یزید بھی فاسق و فاجر تھا اور اس کا باپ بھی فاسق و فاجر تھا. یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا تھا. اس لیے آیت اللہ سید علی خامنہئی کیا کہتے ہیں کہ تاریخ کا مطالعہ کریں، ایک دفعہ نہیں کئی بار. جب آپ کئی دفعہ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ 12 اماموں کی زندگی نہیں ہے بلکہ یہ ایک ہی فرد واحد ہے. امام علی سے لے کر تو 12ویں امام تک صرف ایک فرد واحد ہے جو اپنے کام مختلف مراحل میں کرتا ہوا گیا. اگر آپ حسن کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں گے تو سب سے پہلا کام حسن نے اپنی زندگی میں یہ کیا کہ معاویہ کے چہرے پہ پڑی نقاب کو دشمنوں کے سامنے بھی اور اپنوں کے سامنے بھی الٹ کر رکھ دیا. اگر خود امیر المومنین زندہ رہتے تو شاید امیر المومنین سب سے پہلا کام یہی کرتے.
اگر ضربت لگنے کے بعد بھی میرا مولا زندہ رہتا تو مولا سب سے پہلا رخ شام کی طرف کرتے. اس حالت میں جب حسن ابن علی کو امامت کا موقع ملا تو اب مجھے بتائے کہ حسن ابن علی کیا کریں. لشکر کی جمع آوری، سب سے پہلا کام یہی کیا، لشکر کو جمع کیا. لشکر کو جمع کرنے کے بعد کہا کہ ہم لڑیں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور لشکر کا سالار کس کو منتخب کیا؟ عبید اللہ ابن عباس کو. خود یہ حسن کا چچا زاد بھائی ہے، حسن مجتبیٰ کا چچا زاد بھائی ہے. کیوں منتخب کیا مولا نے؟ اس لیے کہ چچا زاد ہے؟ نہیں، عبید اللہ ابن عباس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے. ان چھوٹے چھوٹے دو بچوں کو معاویہ کی فوج کے ایک سالار نے ذبح کر دیا تھا، اور ذبح کرنے کے بعد ان کے لاشوں کو جلا دیا تھا. بتائیے کہ دوسرے امام کا یہ انتخاب غلط تھا؟ کیا ایسا شخص دشمن کو زندہ چھوڑ سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. مولا نے 16,000 کا لشکر اس کے ساتھ روانہ کیا کہ تم جاؤ، میں اپنے باقی ماندہ لشکر کو پیچھے سے لے کر پہنچ رہا ہوں. یہ پہنچا اس سے قبل کہ حسن ابن علی پہنچتے معاویہ نے اس کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ بتاؤ حسن ابن علی کے میت میں لڑکے تمہیں کیا ملے گا؟ کہا تو کیا دے گا؟ کہا تیرے لیے 3 چیزیں ہیں. پہلی چیز، دمشق کی عورت سے تیری شادی کرواؤں گا. یہ لوگ خود حجاز سے تعلق رکھتے تھے. حجاز کے لوگ خوبصورت نہیں ہوتے، کالے ہوتے. دمشق، لبنان، یہاں کے لوگ آپ دیکھیں گے یہ خوبصورت ہوتے ہیں. اور اس کے اوپر جب اضافہ یہ ہوا، اسے یہ بتایا گیا کہ وہ دمشق کی عورت خود معاویہ کے خیمے میں بیٹھی تیرا انتظار کر رہی ہے، یہ یہیں پر پگھل گیا، یہ یہیں پر ڈھیر ہو گیا. دوسری چیز 10 لاکھ دینار، جس میں سے فقط اور فقط 5 لاکھ دینار فوراً عطا کیے، 2 نہیں 10 لاکھ. 10 لاکھ دینار، 5 لاکھ دینار فوراً عطا کیا اور کہا کہ 5 لاکھ دینار تجھے بعد میں عطا کروں گا. تیسرا، تجھے اس جنگ کے بعد شام کی فوج کا سپہ سالار بنا دوں گا. یہ بک گیا. 16,000 کے لشکر میں سے 12,000 کا لشکر معاویہ کے ساتھ مل گیا. تیسرا کام معاویہ نے کیا کیا؟ آج بھی ہوتا ہے، ہم سنتے ہیں نا 5th وار. یہ اصل میں جنگی اصطلاح ہے. جنگ میں ایک کالب ہوتا تھا. اس زمانے میں یہ اصطلاح نہیں تھی، لیکن معاویہ نے اس کام کو شروع کیا. کیا 5th کالب؟ کیا تھا 5th کالب؟ اپنے کچھ بندوں کو تیار کر کے مخالف کے لشکر میں بھیج کر افواہوں کو پھیلایا جائے. اور پھر کیا ہوا؟ افواہوں کا بازار گرم ہوا. وہ لوگ جو حسن ابن علی کے ساتھ موجود تھے کہ ابھی کچھ دیر میں مولا یہاں سے نکل کے مدائن کا رخ کرنے والے تھے، ان تک کچھ خبریں یہ پہنچیں کہ بھئی عبید اللہ ابن عباس بک گیا ہے اور معاویہ کے ساتھ مل گیا ہے، اس نے صلح کر لی ہے. اور جو لشکر 16,000 کے لشکر میں سے جو باقی بچ گیا تھا، 12 میں سے جو باقی بچ گیا تھا پیچھے، اس لشکر کے اندر یہ مشہور کروایا کہ خود حسن نے معاویہ سے صلح کر لی ہے. اب ہوا کیا؟ ان کے حوصلے پست ہونا شروع ہوئے. ادھر یہ گروہ جو حسن ابن علی کے ساتھ تھا، انہیں جب یہ پتا چلا کہ وہ وہاں جا کر معاویہ کے ساتھ بک گئے ہیں اور اسے 10 لاکھ دینار دیے جائیں گے اور ساتھ میں شام کی فوج کی سپہ سالاری ملے گی، یہ پریشان ہو گئے. کہا کہ یہ تو مزے کی بات تھی، حسن کے ساتھ ہمیں کیا ملے گا. انہوں نے پوری پلاننگ کی
اور وہ لوگ جن پر حسن ابن علی تقیہ کر کر بیٹھے ہوئے تھے، ان لوگوں نے معاویہ کو خط لکھا کہ بتا تجھے حسن ابن علی زندہ حالت میں چاہیے یا ہم اس کا سر اتار کے بیچ دیں؟ اب بتائیے کیا کرتے حسن ابن علی کہ جب اپنا ہی لشکر دشمن کے ہاتھوں بک گیا، جس کو لڑائی کے لیے بھیجا وہ بھی بک گیا، اب جس لشکر کے ساتھ خود موجود ہیں وہ بھی بک گیا، اور ہوا کیا؟ بڑا دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ انہوں نے خط معاویہ کو لکھا، معاویہ نے اسی خط کو واپس امام حسن کی طرف بھیجا، اور جیسے ہی مولا نے خط کھولا تو اس کے نیچے مولا کے اپنے اصحاب کے دستخط موجود تھے۔ انہوں نے طے یہ کیا تھا کہ ہم جائیں گے حسن کے ساتھ، لیکن جیسے ہی جنگ شروع ہوگی تو ہم خود ہی حسن کو پکڑ کر معاویہ کے حوالے کریں گے تاکہ ہمیں بھی کچھ مل سکے۔ امام نے کیا کیا؟ اب امام کو دشمن سے زیادہ اپنوں سے خطرہ تھا۔ مولا نے اپنوں کی تمام تر تدبیروں کو الٹ کر رکھ دیا، اور جب انہیں یہ پتا چلا نا کہ اب حسن جو ہے جنگ نہیں کریں گے تو کیا کیا؟ مولا کے خیمے پر حملہ کر دیا۔ مولا نماز پڑھ رہے تھے، جس مصلے پر کھڑا ہو کر آپ کو اور میرا دوسرا امام نماز پڑھ رہا تھا، مولا کے نیچے سے اس مصلے کو کھینچ لیا گیا، حملہ کیا مولا پر۔ مولا کی ران اقدس زخمی ہو گئی۔ مولا کو اب دشمن یعنی شامیوں سے زیادہ مولا کو اپنے لوگوں سے خطرہ تھا۔ انہوں نے کیا کرنا تھا؟ انہوں نے حسن ابن علی کو محاصرے میں لینا تھا، زخمی کرنا تھا، اور معاویہ کے حوالے کر دینا تھا، اور اس سے انعام حاصل کرنا تھا۔ اور پھر کیا ہوتا؟ معاویہ کی قید مشہور تھی، یا تو وہ اپنی قید میں ہی لوگوں کو مروا دیتا تھا، اور یا پھر انہیں زندہ چھوڑتا تھا، اس انداز سے کہ ان پر اپنا احسان جتلاتا تھا کہ تم وہی ہو جو میرے مرہون منت ہو، اگر میں تمہیں آزاد نہ کرتا تو تم آج مر چکے ہوتے۔ حسن ابن علی نے اس ذلت کی سی زندگی کو ترک کیا اور اپنے ہی لوگوں کے خلاف صلح نامے کے اوپر شرائط لکھ کر دشمن کو زیر کر دیا۔ اور کیسے زیر کیا؟ وہ شرائط آج امت مسلمہ دیکھیں نا، کیسے بے وزن نعرے بلند کیے جاتے ہیں مسلمانوں کے ممبروں سے، علی اور فلاں بھائی بھائی۔ اگر علی اور فلاں بھائی بھائی تو مجھے یہ بتاؤ کہ حسن ابن علی نے جو صلح نامہ لکھا، جس کی شرط یہ تھی کہ تو اپنے ممبروں سے میرے بابا علی پر جو سب و شتم ہوتا ہے وہ رکوائے گا، اور معاویہ نے کہا کہ ہاں میں رکواؤں گا، اس کا کیا مطلب تھا؟ کہ سب و شتم ہوتا تھا۔ حسن ابن علی نے بتایا اس وقت صلح نامہ میں شرط لکھ کر کہ وہ جو میرے بابا کو گالی دے کسی صورت میں بھی میرے بابا کا بھائی نہیں ہو سکتا۔ صلح نامہ کا پہلا شرط کیا تھا؟ کہ تو خدا اور اس کی سنت کے مطابق زندگی کو گزارے گا۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ کہ اب تک تو جو حکومت چلا رہا ہے وہ خدا اور رسول کی سنت پر نہیں ہے۔ تیسری شرط کیا تھی؟ کہ ہمارے جو چاہنے والے ہیں تم ان پر ظلم نہیں کرو گے۔ مطلب کیا تھا؟ کہ ہمارے چاہنے والوں پر ظلم کیا جاتا ہے۔ چوتھی شرط کیا تھی؟ چوتھی شرط یہ تھی کہ وہ جو ہمارے چاہنے والوں کے وظائف بیت المال سے لگے ہوئے ہیں ان کو بحال کیا جائے، یعنی وہ وظیفے جو علی نے اپنی زندگی میں لوگوں کے لگائے تھے انہوں نے بند کر دیے تھے۔ اور جو شرط لکھی آخری وہ کیا تھی؟ تو حکومت کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے کر لے، لیکن اس شرط پر کہ اس کے بعد تو کسی کو اپنا خلیفہ یا جانشین نامزد نہیں کرے گا۔ بتائیے
یہ کام حسن کے علاوہ کوئی کر سکتا تھا؟ حسن ابن علی نے ان شرائط کے ذریعے دشمن کو بے نقاب کیا تاکہ بھیا حسین کربلا میں دشمن کو زیادہ آشکار کر سکے، ورنہ کیا ہوتا؟ آج مسلمانوں کے ممبروں سے کیا بیان ہوتا؟ جو بات ابو ہریرہ پر بس ہو گئی، مسلمانوں کے ممبروں سے حدیث رسول یزید کے نام لے کر بیان کی جا رہی ہوتی۔ حسین ابن علی نے سر کٹا کر دین اسلام کو اس انداز میں بچایا، بس آپ کی زحمتوں کا تمام۔ کون ہے حسن؟ کتنا کریم امام ہے، کتنا سخی امام ہے، کتنا شجاع امام ہے۔ محمد ابن حنفیہ مولا کا بھائی ہے۔ کون محمد ابن حنفیہ؟ کہ جب معاویہ کے دربار میں پہنچے اور بات ہو رہی تھی کہ شام میں مسلمانوں کی سرزمین پر سب سے زیادہ طاقتور پہلوان کون ہے، توجہ کیجئے گا، تو معاویہ کہنے لگا کہ فلاں شخص فلاں شخص فلاں شخص فلاں شخص۔ تو محمد ابن حنفیہ نے کہا کہ اچھا بلاؤ ان تمام پہلوانوں کو۔ تمام پہلوانوں کو بلایا گیا۔ اب جب تمام پہلوانوں کو بلایا گیا تو محمد ابن حنفیہ نے کہا کہ میں بیٹھتا ہوں، اپنے ان تمام پہلوانوں سے کہے کہ مجھے کھڑا کر کے دکھائیں۔ ان تمام پہلوانوں نے زور لگایا لیکن محمد ابن حنفیہ کو اپنی جگہ سے اٹھا نہیں سکے۔ کہا اچھا اب میں کھڑا ہوتا ہوں، اپنے ان تمام پہلوانوں سے کہو کہ مجھے بٹھا کر دکھائیں۔ دربار میں ان تمام پہلوانوں نے اپنا پورا زور لگایا لیکن علی کے اس لال کو زمین پر بٹھا نہیں سکے۔ یہ کون ہے؟ محمد ابن حنفیہ۔ پھر وہ وقت آیا کہ جب مولا نے علی ابن ابی طالب نے محمد حنفیہ کو بلایا اور کہا محمد حنفیہ یہ پکڑو تلوار، اور وہ سامنے ایک اونٹ ہے جس کا نام عسکر ہے، جس کے اوپر رسول کی ایک بیوی بیٹھی ہوئی ہے، جا کر اس اونٹ کے قدموں کو کاٹ دے۔ محمد حنفیہ کو خود زرہ پہنائی، خود اس کو خود پہنایا، خود اس کو روانہ کیا، اس کے ہاتھ میں تلوار دی۔ محمد حنفیہ بھاگے ہیں، گھوڑے کو ایڑ لگائی، لیکن یہ محمد حنفیہ جیسے ہی دشمن کے تیر چلے نا برداشت نہیں کر سکے، واپس آ گئے۔ علی ابن طالب نے پھر دھمکی دی، کہا محمد گھبرانا نہیں۔ غالباً 11واں یا 9واں خطبہ ہے نہج البلاغہ میں، جو الفاظ مولا نے ارشاد فرمائے، کہا کہ محمد اب جب تم دشمن کی طرف روانہ ہو تو تمہاری نظر دشمن کے آخری بندے تک ہونی چاہیے۔ اپنے دانتوں کو بینچ لو، اپنی کھوپڑی کو کچھ عرصے کے لیے عاریتاً خدا کے حوالے کر دو۔ یقین رکھو کہ خداوند کریم نے فتح و نصرت ہمارے ہی نام پر لکھی ہوئی ہے۔ اب محمد حنفیہ چلے لیکن پھر دشمن کے تیروں کی تاب نہ لا سکے، واپس آ گئے۔ اب جب واپس آئے تو مولا نے حسن کی طرف دیکھا، ابھی کچھ بولا نہیں، حسن اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ کہا بابا جان اگر حکم کرے تو یہ کام میں انجام دوں۔ محمد حنفیہ کو روانہ کیا تھا، خود پہنائی تھی، گھوڑے پر خود بٹھایا تھا، تلوار خود ہاتھ میں دی تھی۔ ابھی یہاں پر علی ابن ابی طالب کے منہ سے صرف یہ جملہ نکلا کہ ہاں حسن جو کام محمد نہیں کر سکا جا کے اس کام کو تمام کر دو۔ تاریخ اسلام لکھتی ہے کہ حسن ابن علی اتنی برق کی رفتاری سے نکل کر گئے کہ سامنے والا لشکر ابھی اپنے تیروں کو کمان میں رکھنے کی سوچ رہا تھا
کہ علی کے اس لال نے آگے بڑھ کے اس اونٹ کی ٹانگوں کو کاٹا اور واپس آ کر اپنے بابا علی کے قدموں میں تلوار کو رکھ دیا۔ علی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ محمد حنفیہ زمین پر بیٹھے ہیں، دیکھا کہ جو کام میں نہیں کر سکا حسن کر آئے ہیں۔ ملال، پریشانی اور زمین پر خط کھینچ رہے ہیں۔ علی ابن طالب نے دیکھ لیا، کہا محمد کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کہا بابا جو کام میں نہ کر سکا وہ حسن نے انجام دیا۔ عجیب جملہ بولا علی ابن ابی طالب نے، کہا محمد تو میرا بیٹا ہے، محمد تو میرا بیٹا ہے، حسن بطول رسول کا بیٹا ہے۔ یہ کون ہے؟ حسن۔ شجاعت میں کوئی کمی نہیں تھی۔ پھر ایک وہ وقت بھی آیا کہ جب حسن عباس کے ساتھ مسجد میں تھے تو جمعے کے خطبے کے دوران کسی ملعون نے علی ابن ابی طالب پر سب و شتم کرنا شروع کیا۔ عباس جلال میں آ گئے، برداشت نہیں کر سکے۔ امام حسن کی طرف دیکھا، مولا اجازت دے، بابا کو گالیاں بک رہا ہے۔ عباس اٹھے، جا کے اس کو ممبر سے اتارا، اس کو گریبان سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے مسجد سے باہر لے کر جا رہے تھے تاکہ مسجد کا تقدس پائمال نہ ہو۔ اب جب اس نے دیکھا کہ میں عباس کے ہاتھ میں آ گیا ہوں اور موت یقینی ہے، حسن کی طرف دیکھ کر کہا کہ مولا آپ کو آپ کی ماں کا واسطہ ہے، صرف اس دفعہ مجھے چھوڑ دے۔ متوجہ ہوئے عباس کی طرف، کہا عباس اسے چھوڑ دے۔ عباس نے چھوڑ دیا، مولا کے پاس آئے، مولا کیا وجہ تھی کہ آپ نے بابا کے دشمن کو چھوڑ دیا؟ کہا عباس حسن کو اگر کوئی اس کی ماں کا واسطہ دے تو حسن اس واسطے کو رد نہیں کرتا۔ اسی لیے امام حسن زندگی بھر کریا کرتے تھے اپنی ماں کو یاد کر کے۔ کسی نے آگے بڑھ کے پوچھا، مولا کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ جس طرح سے آپ گریا کرتے ہیں آپ کے بھائی حسین گریا نہیں کرتے۔ عجیب جواب دیا مولا حسن نے، کہا جو میں نے دیکھا ہے وہ حسین نے نہیں دیکھا۔ کہا مولا آپ نے کیا دیکھا ہے؟ کہا میں نے دیکھا ہے ایک دروازہ تھا، میری ماں فاطمہ زہرا پیچھے کھڑی تھی، جب بھی مجھے وہ منظر یاد آتا ہے میرا خون کھولنے لگتا ہے۔ آزادارو، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، خداوند کریم آپ کے ان آنسوں کو اپنی بارگاہ میں رومال سیدہ میں جگہ عطا فرمائے۔ ایک مشہور ذاکر ہیں، عالم ہیں نجف اشرف کے، یہ امام حسن کے مصائب بیان کیا کرتے تھے۔ ایک دن مجلس بیان کر کے، مصائب بیان کر کے جب واپس پہنچے، رات کو خواب میں کیا دیکھا؟ امام حسن تشریف لائے ہیں۔ کہا اے واعظ تو میرے مصائب لوگوں کو کیوں نہیں بیان کرتا؟ کہا مولا میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ تیرا ایک ہی تو امام ہے جس کا جگر کٹ کٹ کر باہر آ گیا تھا۔ کہا نہیں یہ میرے مصائب نہیں ہیں۔ کہا مولا میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ہمارا ایک امام ہے کہ جس کی بیوی نے اسے زہر دے دیا تھا۔ کہا یہ میرے مصائب نہیں ہیں۔ کہا مولا میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ہمارا ایک ایسا امام بھی ہے کہ جس کے تابوت پر تیر برسائے گئے اور وہ تابوت گھر کی طرف واپس آ گیا۔
کہا مواعظ یہ میرے مصائب نہیں ہیں. کہا اچھا مولا پھر آپ ہی بتا دیجئے کہ آپ کے مصائب کیا ہیں. کہا اے واعظ اب جب تم لوگوں کے سامنے میرے مصائب بیان کرو تو لوگوں کو بتانا کہ حسن ابن علی کا سب سے بڑا مصائب یہ تھا کہ مدینہ کی ایک گلی تھی، اس میں ایک گھر تھا، اس گھر کے دروازہ پر نانا رسول اللہ کھڑے ہو کر سلام کیا کرتے تھے، لیکن مسلمانوں نے اس دروازے کو جلا دیا. میری ماں فاطمہ زہرا دروازے کے پیچھے موجود تھی. ماں فاطمہ زہرا دروازے کے نیچے آ گئی، آواز دی فضا خودینی میرا محسن شہید ہو گیا. آزادارو یہ ہے حسن کے مصائب، جو خود حسن کہتے ہیں کہ میری مصیبت بیان کرو. آزادارو ایک روایت خود مولا امام صادق بیان کرتے ہیں کہ روز محشر ہوگا، سیدہ تشریف لائیں گی اور خدا کہے گا سیدہ آج آپ کا حکم چلے گا، بتائیے آپ کیا چاہتی ہیں. سیدہ کہیں گی بار الہا آج مجھے میرے دونوں بیٹوں کی شہادت کو دکھلا دے. محشر کے صفحے پر ایک نمودار ہوگا، اس صفحے کے اوپر حسن ابن علی کے ٹکڑے نظر آئیں گے، اس صفحے کے اوپر حسین ابن علی کا کٹا ہوا سر نظر آئے گا. آزادارو اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. بس امام حسن کو زہر دیا گیا. اس زہر کو روم سے منگوایا گیا تھا. یہ کیسا زہر ہے کہ جس کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ اگر کسی جانور کو کھلایا نہ جائے بلکہ اس کے جسم کے ساتھ لگایا جائے تو جانور اسی وقت مر جائے گا. امام حسن کو زہر دیا گیا اور یہ ملعونہ جب زہر دینے میں کامیاب ہو گئی اب بیٹھ کر رو رہی ہے. مولا نے پوچھا اب کیا ہوا؟ تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی، اب کیوں رو رہی ہے؟ یہ کہنے لگی ابھی آپ کی بہنیں آ جائیں گی، ابھی آپ کا بھائی آ جائے گا، وہ آپ سے پوچھیں گے کیا ہوا. آپ جب بتائیں گے کہ مجھے میری بیوی نے زہر دے دیا تو وہ مجھے تان و تشنیع کریں گے. کتنا کریم ہے میرا امام. مولا نے جادہ سے کہا کہ تو پچھلے دروازے سے نکل جا، لیکن یاد رکھ تو جا تو رہی ہے لیکن جس چیز کا تجھ سے وعدہ کیا گیا ہے نہ وہ تجھے اپنے بیٹے سے شادی کروائے گا، اور جو پیسہ تجھے دے گا تو پاگل ہو جائے گی، وہ پیسہ تیرے پاگل پنے پہ لگ جائے گا. لیکن یاد رکھنا جب تو روز محشر صفحتی پہ نمودار ہوگی تو میری ماں فاطمہ زہرا تجھ سے حساب لے گی. آزادارو یہ پچھلے دروازے سے نکل گئی. حسن کو خبر دی گئی، حسین کو خبر دی گئی، دوڑے اپنے بھائی کے پاس آئے اور روتے ہوئے کہا بھیا یہ کون ہے جس نے مجھے اس غم میں مبتلا کر دیا؟ یہ کون ہے جس نے مجھے آپ سے محروم کر دیا؟ کہا حسین باتیں بات میں کرنا، ذرا تشت لے آؤ، مجھے سینے میں جلن ہو رہی ہے. حسین ابن علی تشت کو لے کر سامنے آئے. حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشت میں آنے لگے. جب یہ تشت میں آ گئے کہا بھیا حسین اس تشت کو ذرا سائیڈ پہ کر دے. حسین نے اس تشت کو رکھ دیا. کہا بھیا اس تشت کو چھپا دے. کہا بھیا اس تشت کو کیوں چھپا دوں؟ کہا بھی میری بہن زینب آنے والی ہے، جب وہ میرے ٹکڑے تشت میں دیکھے گی آئے برداشت نہیں کر سکے گی. میں ہاتھ جوڑوں گا مولا یہ تو آپ کے جگر کے ٹکڑے ہیں، ذرا کربلا میں آئیے. آپ کی بہن زینب اپنے ماں جائے کو کٹتا ہوا دیکھ رہی. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. بہن زینب آ گئی، مختصر کروں گا اجرکم علی اللہ. حسن کو غسل و کفن دیا گیا.
वसीयत की थी हसन ने भाई को कि मेरा जनाजा नाना रसूल अल्लाह के पास दफन करना, लेकिन अगर इजाज़त ना मिले तो कोई जंग ना करना। अज़ादारो, मुझे नहीं पता कि जब ये जनाजा घर से रवाना हुआ होगा तो बहनों पर क्या गुजरी होगी। खुदा किसी बहन को ऐसा वक्त ना दिखाए। ये जनाजा घर से निकला, नाना रसूल अल्लाह के मरकत की तरफ बढ़ा। यहाँ से मुसलमानों की किसी खातून ने आवाज़ दी कि नाना रसूल अल्लाह के पहलू में दफन नहीं करने दिया जाएगा। जनाजा आगे बढ़ रहा था, यहाँ से तीरों की बरसात शुरू हुई। जनाजे में आके तीर पे वस्त होने लगे। अब्बास ने हसन की तरफ देखा, लेकिन हसन ने मना कर दिया। कहा नहीं, मेरे भैया की वसीयत थी, मेरे जनाजे पर कोई जंग नहीं की जाएगी। का जनाजे को वापस मोड़ा जाए। अब जब जनाजा वापस घर की तरफ रवाना हुआ, वो ज़ैनब जिसने अभी अपने भैया को रुखसत किया था, जब जनाजा घर में वापस दाखिल हुआ, ज़ैनब बर्दाश्त नहीं कर सकी। अब अपने बाबा को आवाज नहीं दी, नाना रसूल अल्लाह को आवाज नहीं दी, शायद बकी की तरफ रुख करके कहा, माँ भैया आ गया, जिसे तूने चकिया पीस के पाला था, उसका जनाजा घर में वापस आ गया।